بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں جب سے زندہ تھیں وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں ادویات کی بو اور ہسپتال کے چکر ہی دیکھے تھے۔ میرے ابا شہر کے ایک دفتر میں نوکری کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور شام کو 4 یا 5 بجے تک لوٹتے تھے۔ ماں کی مسلسل بیماری کی وجہ سے ابا ہر وقت بیزار اور چڑچڑے سے رہتے تھے کیونکہ انہیں بار بار ماں کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا تھا، جس سے ان کا سکون اور پیسہ دونوں برباد ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی تو ابا اکتا جاتے اور اکتائے ہوئے لہجے میں اماں سے بات کرتے تو اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کی یہ طبیعت ان کی جان لے بیٹھی۔ اس وقت میری عمر صرف 9 سال کی تھی۔ میں اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ میں بہت روئی تھی کیونکہ مجھ سے میری ماں بے پناہ محبت کرتی تھی اور دنیا میں انہیں ہر وقت میری فکر لگی رہتی تھی۔ وہ جب ٹھیک بھی نہیں تھی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روتی رہتی تھیں کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا اور میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ابھی چھوٹی تھی تو اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ میری ماں کے انتقال کو بھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ دادی اب بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی۔ ان سے گھر کا کام کاج اور چولہا چوکا نہیں سنبھالا جاتا تھا، اب ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے گھر میں کوئی پکا کر کھلانے والا نہیں تھا، گھر میں کوئی پکا کر کھلانے والا چاہیے تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر رشتہ داروں اور محلے داروں نے ابا کو مشورہ دینا شروع کیا کہ اب شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، اب شادی کرنی ہی ہے، انہیں گھر اور میری خاطر دوسری شادی کر لینی چاہیے اور سب سے بہتر یہی ہوگا کہ وہ ماں کی چھوٹی بہن یعنی میری خالہ سے نکاح کر لے۔ اس طرح گھر کو ایک عورت بھی مل جائے گی اور وہ میری خالہ ہوگی تو پھر میرا خیال بھی رکھے گی۔ دادی نے بھی اس مشورے کو فوراً سے پسند کیا تھا اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر دلاسا دیا کہ نئی ماں آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری خالہ ہے، تمہارا خیال رکھے گی۔ جیسے ہی میرے نانا نانی سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے بھی میری کم عمری اور گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے فوراً سے ہاں کر دی تھی اور اسی طرح چند ہی دنوں میں میری خالہ وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میری خالہ میری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ماں کی زندگی میں تو میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بہت فکر جتاتی تھی اور جب بھی ہمارے گھر آتی تھی میرے لیے تحفے اور مٹھائیاں لانا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اس لیے میں بھی ان سے مانوس ہو چکی تھی۔ لیکن جب ان کا ابا سے نکاح ہوا تو میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہوا، میری ماں تو دنیا سے چلی گئی لیکن میری خالہ اس گھر میں آ گئی، میرے گھر آ گئی تو اب میرا اکیلا پن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی دوسری عورت آتی تو شاید میں اسے اتنی جلدی قبول نہ کر پاتی، مجھے ماں کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوا تھا۔ خالہ نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے 2 منٹ کے لیے بھی اداس یا پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر کبھی میں اپنی ماں کو یاد کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتی تو خالہ کو فوراً سے میری فکر ہو جاتی اور وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتی، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتی اور ابا کو بھی بہت خوش رکھتی تھی۔ اس شادی کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ میرے باپ کا موڈ جو میری ماں کی زندگی میں ہمیشہ خراب رہتا تھا، ہمیشہ جلے بھنے لہجے میں بات کرتے تھے، اب وہ خالہ کے ساتھ بہت خوش دکھائی دینے لگے تھے۔ دونوں اکثر باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے اور میں گھر میں ہوتی۔ ابا جب دفتر سے بھی اب جلدی گھر لوٹ آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میرے معصوم دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ابا نے اس طرح مسکرا کر کبھی میری ماں سے تو بات نہیں کی تھی، پھر وہ خالہ سے اتنے خوش کیوں ہیں؟ حالانکہ میری ماں بھی بے شک چارپائی پر تھی لیکن انہیں بھی ان کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن میں اپنے دل کو یہ بات کہہ کر سمجھا لیتی تھی کہ چلو اب ماں تو دنیا سے چلی گئی ہے، میرا باپ خوش ہے تو سب اچھا ہے۔ میری دادی کو میری بڑی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ادب و آداب سکھایا کرتی تھی۔ وہ اکثر گہری سانس لے کر مجھ سے کہتی کہ بیٹا صبر بڑی چیز ہے، انسان کو کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور صبر سے کام لینے والوں کے زندگی کے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نادان تھی،
मैं नादानी में उनसे पूछती कि दादी, आप हर वक्त मुझे सब्र की तलकीन क्यों करती रहती हैं? तो वो मेरी पीठ पर हाथ रख कर कहती कि बेशक बेशक वो तुम्हारी खाला है, लेकिन याद रखो कि माँ तो बस माँ होती है और मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की बहुत फिक्र रहती है। मैं दादी की इन संजीदा बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। मुझे लगता था कि खाला तो मेरा इतना ख्याल रखती है, वो भला मेरे साथ बुरा क्यों करेगी। और दादा को तो मेरी ऐसे ही फिक्र रहती है, मेरी दादी जो हुई। फिर कुछ वक्त गुजरा और खाला की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। खाला की तबीयत ख़राब रहने लगी तो मालूम हुआ कि हमारे यहाँ कोई छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये सुनकर अब्बा खाला का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। उनकी हर फरमाइश पूरी करते और इसी दौरान कभी कभी किसी बात पर वो मेरा दिल भी दुखा देते थे। मुझे डांट दिया करते थे और मुझे हर वक्त यही ताकीद करते थे कि मैं खाला का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूं और उनके सारे काम करूं। और उन्हें लगता था कि मैं उनका ख्याल रखने में कोताही करती हूँ। मैं अगरचे छोटी थी और मुझ में इतनी अकल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं भाग भाग कर घर के काम करती थी और कभी किसी बात का आगे से जवाब भी नहीं देती थी और ना ही किसी की बात का बुरा मनाती थी। आखिरकार अल्लाह ने हमें एक छोटी सी प्यारी बहन दे दी। मैं उसे पाकर बहुत खुश थी। मैं खुश थी और मुझे लगा था कि अब मेरा अकेलापन दूर हो गया है। मेरी बहन आ गई है तो हम दो बहनें हो जाएंगी। मैं हर वक्त उस छोटी सी गुड़िया के साथ खेलती रहती, उसे गोद में उठाती और उसके छोटे छोटे काम बड़ी खुशी खुशी कर दिया करती थी। लेकिन इसी दौरान अब खाला का रवैया मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। अब अगर छोटी बहन के मामले में या उसकी देखभाल में मुझसे ज़रा सी कोताही हो जाती या उसकी चीज़ ज़रा भी इधर उधर हो जाती तो खाला गुस्से से लाल पीली हो जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा जली कटी सुनाया करती थी। यहाँ तक कि कभी कभार वो गुस्से में आकर मुझे एक दो हाथ लगा भी दिया करती थी, मुझ पर हाथ भी उठा दिया करती थी, जिससे मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरा दिल दुखता था। मैंने सोचती थी कि मैं तो छोटी बहन से इतना प्यार करती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी खाला अम्मा मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनके मामले में कोताही कर जाती हूँ? खैर आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया और मेरी छोटी बहन सारा भी अब बड़ी होने लगी थी। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सारा इस घर की लाडली थी और उसकी हर जायज़ो नाजायज़ ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर दी जाती थी। उसके लिए अब्बा रोज़ रोज़ नए खिलौने लेकर आते और मैं अकेली बैठकर हसरत से सब देखती रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उससे जलती थी, बस मुझे ये महसूस होता था कि फ़र्क होने लगा है। अब मैं बड़ी हो चुकी थी, इसलिए मुझे खिलौनों की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अगर कभी मैं अपने स्कूल या ज़रूरत की किसी जायज़ चीज़ की भी फरमाइश कर लेती तो अब्बा मुझे थोड़ी बहुत डांट पिलाकर वो चीज़ दिला ही देते थे। दूसरी तरफ सारा को हर चीज़ बिना मांगे और बिना डांट खाए मिल जाया करती थी। अब्बा और खाला का ये दोहरा रवैया मेरे दिल को बहुत दिल दुखाता था और मुझे साफ महसूस होता था कि हम दोनों बहनों में बहुत फ़र्क किया जा रहा है। मैं खाला की तो सौतेली बेटी थी, लेकिन अपने बाप की तो सगी बेटी थी। एक बार जब मैंने हिम्मत करके इस बात का जिक्र किया तो खाला ने प्यार मोहब्बत दिखाने की बजाय मुझे झिड़क दिया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर अपनी छोटी बहन से जलती हो? उनके इन अल्फाज ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया था और फिर मैंने कुछ ना मांगने की कसम खा ली थी कि आज के बाद ना कुछ मांगना है और ना ही शिकायत करनी है। वक़्त का पहिया घूमता रहा, सारा स्कूल जाने लगी और मैं कॉलेज पहुंच गई थी। इन्हीं दिनों खाला ने घर में एक बार फिर नन्हे मेहमान के आमद की खुशखबरी सुनाई थी। इस खबर के बाद तो जैसे माजी की तारीख खुद को दोहराने लगी। अब्बा और दादी एक बार फिर खाला का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगे और उनका सारा नज़ला मुझ पर गिरने लगा। मेरी पढ़ाई पर सख्त पाबंदी लगा दी गई और एक दिन अब्बा ने खाला के कहने पर मेरा कॉलेज छुड़वा ही दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक अब खाला को घर में आराम की और मेरी देखभाल की ज़रूरत थी। मैंने रोकर इल्तजा की कि मुझे पढ़ने दिया जाए। मैं घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी और इसमें कोई कमी कोताही नहीं आने दूंगी।
مگر خالہ نے صاف کہہ دیا کہ پڑھ لکھ کر آ کر تم نے کرنا ہی کیا ہے، آگے جا کر بھی تو چولہا چوکا اور گھر ہی سنبھالنا ہے، تو اچھا ہے نا ابھی سے یہی کام سیکھو۔ یوں سارا روز تیار ہو کر اسکول چلی جاتی اور میں سارا دن نوکرانی کی طرح گھر کے کام میں جٹی رہتی۔ ایک کام ختم ہونے کے بعد خالہ دوسرا کام دے دیا کرتی تھی۔ سارا کو اسکول جاتے وقت خالہ جیب خرچ کے لیے کافی سارے پیسے بھی دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی آزاد خیال اور ضدی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے آگے سے بھی زبان چلا دیا کرتی تھی، جبکہ میری اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں کسی جائز بات کے لیے بھی منہ کھول سکتی۔ کچھ مہینوں کے بعد اللہ نے خالہ کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس کے بعد تو میرا باپ جیسے پوری طرح میری خالہ کا مرید ہو کر رہ گیا تھا۔ ابا کو اب وہی بات سچی اور اچھی لگتی تھی جو خالہ کی زبان سے نکلتی تھی، خواہ اس بات میں میرے ساتھ کتنی ہی ناانصافی کیوں چھپی ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے زندگی کے کئی سال بیت گئے۔ جب میں خالہ اور سارا کو آپس میں لاڈ پیار محبت کی باتیں کرتے دیکھتی تو مجھے سارا سے کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ ہوک ضرور اٹھتی تھی کہ اللہ میاں، آپ نے مجھ سے میری ماں کیوں چھین لی؟ میری ماں اتنی جلدی کیوں چلی گئی اور آخر میرا قصور کیا تھا؟ خیر، خاندان کا کوئی بھی رشتہ دار جب ہمارے گھر آتا تو خالہ فوراً سے میری شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی۔ کبھی کہتی کہ یہ کام دھیان سے نہیں کرتی، ہر وقت سست پڑی رہتی ہے، اگر کوئی کام کہو تو کام بگاڑ دیتی ہے، اور دوسری طرف اپنی بیٹی سارا کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے تھے۔ اسی دوران میری دادی کا انتقال ہو گیا اور دادی نے دنیا سے جاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ ثنا معصوم ہے۔ ابا سے کہا تھا کہ ثنا معصوم ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، مگر میرے باپ کو تو ان باتوں کی کیا فکر ہونی تھی، وہ تو اپنی نئی دنیا اور نئے بچوں میں بہت بری طرح سے مگن ہو چکے تھے۔ ایک دن میری پھوپھو ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو دبئی میں اچھی خاصی نوکری کرتا تھا، بہت اچھا کما رہا تھا، لیکن میری سوتیلی ماں کا یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ میرا گھر اتنی اچھی جگہ آباد ہونے دے۔ وہ بہانے سے پھوپھو کو ٹالنے لگی اور ابا سے کہنے لگی کہ اگر لڑکے والے 1 سال انتظار کر لیں تو ہم سارا کی شادی وہاں کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں عمر میں 10 سال سارا سے بڑی تھی اور اس شادی کی عمر میری تھی، مگر خالہ کو صرف اپنی سگی بیٹی کی شادی کی فکر تھی اور اسی کے مستقبل کی فکر تھی۔ انہوں نے پھوپھی کو نہ جانے کیا پٹیاں پڑھائیں اور اپنی باتوں کے جال میں لا کر میرا رشتہ کٹوا کر سارا کی منگنی وہاں پکی کر دی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے باپ نے بھی ذرا اعتراض نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد جب پھوپھو کا بیٹا دبئی سے چھوٹی آیا تو پھوپھو نے گھر آ کر کہا کہ لڑکے کی 2 مہینے کی چھٹی ہے، صرف 2 مہینے کی چھٹی ہے، اس لیے ہمیں فوراً نکاح کرنا چاہیے۔ یوں دھوم دھام سے سارا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رخصتی بھی ہو گئی۔ شادی میں آنے والے ہر مہمان نے دیکھا کہ بڑی بہن ابھی گھر بیٹھی ہے اور چھوٹی کی شادی پہلے کر دی گئی ہے، مگر میرے بے حس باپ نے ایک بار بھی کھڑے ہو کر میری سوتیلی ماں سے یہ نہیں پوچھا کہ جب میری بہن بڑی کا رشتہ لینے آئی تھی تو تم نے چھوٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ میں نے اس ناانصافی پر بھی آنسو پی لیے تھے اور خاموش ہو گئی تھی اور اپنا نصیب سمجھ کر سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا کہ وہ میرے ساتھ جو کرے گا نا بہتر کرے گا۔ اسی طرح سارا کی شادی کی تقریب میں سب لوگ اس ناانصافی کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں آئی ہوئی ایک نیک دل خاتون کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہیں میری سادگی، میری سلیقہ مندی اتنی پسند آئی کہ سارا کی شادی کے فوراً بعد ہی وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر آ گئیں، ان کے 2 ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی،
اور وہ دونوں بھائی سبزی منڈی میں اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، اپنا کام کیا کرتے تھے۔ جب رشتہ آیا تو ابا تھوڑے خاموش تھے، انہیں شاید مناسب نہیں لگ رہا تھا، یا شاید ان کے دل میں تھوڑی بہت ندامت تھی۔ لیکن خالہ نے نہ جانے ابا کو میرے باپ کو کیا پٹیاں پڑھائیں اور کیسے منا لیا کہ انہوں نے فوراً میری بات پکی کر دی۔ بات بھی پکی کر دی اور چند ہی دنوں میں بعد بالکل سادگی کے ساتھ میرا نکاح فراز سے کر دیا گیا تھا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ابا نے جو تھوڑی بہت چیزیں میرے لیے مجھے شادی پر بہت معمولی جہیز دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ابا نے جو تھوڑی بہت چیزیں خاص میرے لیے بنا کر رکھی تھیں وہ بھی میری سوتیلی ماں نے مجھے نہیں دیں اور اپنے پاس رکھ لی۔ خیر میں نے ان چیزوں کا کوئی غم نہیں کیا اور اپنے نصیب پر شاکر رہ کر بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی وہ گھر میرے لیے کسی جنت سے کم ثابت نہ ہوا۔ میری ساس ایک بے حد شفیق اور مخلص خاتون تھیں۔ چونکہ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی تھی تو وہ میرا بیٹی کی طرح خیال رکھنے لگیں اور بیٹی ہی کی طرح مجھ سے پیار کرنے لگی، جنہوں نے مجھے بہو بنا کر ہی نہیں بلکہ بیٹی بنا کر رکھا اور مجھے وہ ماں کا پیار دیا جس کے لیے میں برسوں سے ترستی آ رہی تھی۔ میرا شوہر فراز بھی ایک نہایت شریف، محنتی اور مخلص انسان ثابت ہوا جو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں بھائی سبزی منڈی میں سخت محنت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ایمانداری اور محنت کی وجہ سے ان کے کام میں بہت برکت ڈالی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد جب کبھی میں اپنے مائکے جاتی اپنے شوہر کے ساتھ تو وہاں اکثر سارا بھی آئی ہوئی ہوتی تھی اور اپنے شوہر کے پیسے کے ذمے بڑے زرق برق لباس پہن کر اور گاڑی میں شان و شان سے آتی تھی، جسے دیکھ کر میری خالہ، میری سوتیلی ماں پھولے نہیں سماتی تھی۔ اور دوسری طرف میں ہمیشہ کی طرح سادگی سے جاتی تو مجھے میری غربت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ میرے شوہر کے لیے ڈھنگ سے کھانا تک بنایا نہیں جاتا تھا اور مجھے جاتے ہی فوراً سے گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا تھا، جبکہ سارا کے آنے پر طرح طرح کے پکوان بنتے تھے۔ میرا باپ یہ سب دیکھ کر بھی اندھا بنا رہتا تھا، اس نے کبھی حق کی بات نہیں کی تھی، جس پر میرا دل بری طرح دکھتا تھا اور میں گھر آ کر رو پڑتی تھی کہ ماں تو سوتیلی ہے مگر باپ تو سگا ہے نا۔ ایسے میں میری ساس میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بیٹا صبر کرو، تم صبر کرو، اللہ سب آسان کرے گا اور تم دیکھنا وہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے گا۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے۔ ماں جیسی ساس کی دعائیں رنگ لائیں اور میرے نصیب میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میرے شوہر فراز نے سبزی منڈی میں اپنی ذاتی دکان خرید لی۔ دونوں بھائیوں کا کام دن بدن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا اور پھر ایک دن وہ خوشی کا لمحہ بھی آ گیا جب دونوں بھائیوں کے آپسی پیار اور خلوص کی بدولت ہم نے اپنی ذاتی گاڑی خرید لی۔ جب میرا شوہر مجھے پہلی بار اپنی نئی گاڑی میں بٹھا کر میرے مائکے لے کر گیا تو میری خالہ نے حیرت اور حسد کی ملی جلی نظروں سے ہمیں دیکھا تھا۔ اس دن خالہ کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگیں کہ آؤ ثنا اٹھو، ذرا آؤ میرے ساتھ باورچی خانے میں کھانا بنانے میں میری مدد کرو، آج تمہاری پسند کی ڈشیں بناتی ہوں۔ حالانکہ گھر میں کام والی ماسی بھی موجود تھی، کام کرتی تھی۔ میرے شوہر فراز نے ان کا یہ بدلا ہوا رنگ دیکھ لیا تھا اور انہوں نے فوراً سے جواب دیا، نہیں آنٹی، ہم لوگ صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، ثنا کام نہیں کرے گی، ہم کھانا باہر ہوٹل میں کھائیں گے۔ میں ابا سے مل کر جلد ہی وہاں سے واپس چلی آئی تھی اور خالہ میرے شوہر کی باتوں سے لاجواب سی ہو کر حسرت سے مجھے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میری طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے گھر بہت جلدی خوشخبری آنے والی ہے۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابا کی طبیعت کافی ناساز ہے اور اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے ایک بار پھر مائکے گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ سارا کا شوہر عامر، جس کے پیسے پر میری خالہ کو بڑا ناز تھا،
اور خالہ نے میری بات چھوڑ کر اپنی بیٹی کی بات وہاں کی تھی۔ اس نے دبئی میں دوسری شادی کر رکھی تھی اور اب وہ نہ تو سارا سے فون پر بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کا کچھ خاص خرچ اٹھاتا تھا۔ سارا بھی رو دھو کر اپنے مائکے آ کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ خالہ کا اور سارا کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور خالہ سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ سارا کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ تو ہوا، لیکن مجھے اپنی دادی کی وہ بات یاد آ گئی کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھنا کہ اللہ جو کرے گا بہت بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ انسانوں کو اس کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ساس کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ میرے نصیب بہت اچھے ہیں، اور سچ مچ میرے نصیب بہت اچھے تھے کہ میری شادی عامر سے نہ ہو سکی، ورنہ میں بھی آج مٹی میں رل جاتی۔ اس گھر میں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو میرے آنے پر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ بہت معصوم تھا اور اسے اس طرح کی چالاکیاں نہیں آتی تھی۔ میں پہلے اس سے ملتی اور پھر ابا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کافی خاموش اور گمسم تھے اور ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی تو شرمندگی بھی نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل میں اتنے سالوں کا دبا ہوا درد جاگ اٹھا اور میں نے دھیمے لہجے سے کہا تھا، ابا آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور رندی ہوئی آواز میں کہنے لگے، ثنا تم بھی تو میری بیٹی ہو، تم بھی تو میری لاڈلی ہو۔ تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ نہیں ابا، نہیں ابا، آپ کی بیٹی تو صرف وہی تھی۔ آپ تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ میری بھی کوئی شخصیت تھی، یا میرے بھی کوئی احساسات ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں یا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے جس نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ میرے اللہ کے ہر کام میں بہترین حکمت ہوتی ہے اور اس نے میرے نصیب بہت اچھے لکھے ہیں اور میں اپنے نصیب پر شاکر ہوں۔ مجھے اپنے نصیب سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میری یہ باتیں سن کر میرے باپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور ناانصافی کا احساس اس دن ہوا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب وہ وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ آج میں اپنے گھر میں ایک ملکہ کی طرح بہت خوش ہوں اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے جسے پا کر میں بہت خوش ہوں۔ میں اور میرا شوہر ہم دونوں کو دیکھ کر جیتا ہے، جبکہ میری ساس مجھے سگی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، اور یوں میرے نصیب نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ میری ماں کی کمی بھی پوری ہو گئی ہے اور مجھے اللہ کے فضل سے ایک بہترین ہمسفر بھی مل گیا ہے۔ دوسری طرف سارا کی زندگی اب ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ کبھی وہ مائکے میں تو کبھی سسرال کے چکر کاٹتی رہتی ہے۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس کا شوہر اس پر نام کی بھی توجہ نہیں دیتا اور دبئی میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی اسے اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا، جبکہ خالہ کو اپنی بیٹی کے گھر اجڑنے کے خوف سے طلاق کا نام بھی نہیں لے سکتی، اور اب دونوں ماں بیٹیاں مجبوری میں پچھتاوے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر ناانصافی کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، پورا بھروسہ کر کے خاموشی سے ظلم سہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وقت بدلتے ہی مظلوم کو سرفراز کر کے ظالم کو اسی کی آنکھوں کے سامنے اسی کے اعمال کا آئینہ دکھایا جاتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی سٹوری آپ تک ضرور پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے صدقے ہمیں